حرام سے بچا جائے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر شیعہ فرد متع کرتا۔ تو کہتا ہے کہ جو صرف رضائے خدا کے واسطے متع کرے تو جو کلمہ اپنے زوجہ متعی سے کرے، یعنی کہ جس سے اس نے متع کیا ہے اس سے جو بات کرے گا، ہر کلمہ اور ہر قدم جو اس کی طرف بڑھائے، ہر دفعہ ہاتھ لگانے کی عوض ایک نیکی ہے۔ یعنی کہ اس سے جو بات کرے گا اس کے بدلے بھی نیکی، اس کو ہاتھ لگائے گا اس کے بدلے بھی نیکی، اس کی طرف قدم بڑھائے گا تو اس کے ایک قدم کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اور جب جمع کرتا ہے تو ایک گناہ اس کا بخش دیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ اور جب غسل کرتا ہے تو ہر قطرے کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اور حضرت جبرائیل نے رسول خدا سے عرض کی کہ جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے جو تیری امت سے متع کرتا ہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ ضیاء العابدین صفحہ نمبر 195۔ دیکھیں کتنا غلیظ ترین مذہب ہے، جس مذہب میں زنا کا یہ ثواب بتایا جا رہا ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام کی کتنی توہین ہے، اللہ کے نبی کی کتنی توہین ہے، خود اللہ تعالیٰ کی کتنی توہین ہے، اور اہل بیت کی کتنی توہین ہے۔ اور پھر غلاظت کو آگے سنیں۔ ایک حوالہ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے امام باقر سے پوچھا، ائمہ کی طرف جو جن کو ائمہ معصوم کہتے ہیں ان کی طرف کیسی بات ہے، کسی نے امام باقر سے پوچھا کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، بہت مالدار ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، اور وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ مجھے کسی مرد کی حاجت نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ متع میں بہت ثواب ہے، تو وہ مجھ سے متع کرنا چاہتی ہے، تو میں نے انکار کر دیا ہے۔ تو امام نے کہا کہ تو نے انکار کر دیا ہے، گویا کہ تو نے خدا کی رحمت سے دوری اختیار کی ہے، حالانکہ متع کرنے والوں پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں، مقام سنے متع کرنے والوں کا۔ احتجاج تبرسی، احتجاج تبرسی، تفسیر منہج الصادقین، ان دونوں کے اندر روایت ہے۔ عجالہ حسنہ رسالہ متع، اس کے اندر بھی ہے، من تمتع مرتن فدرجته كدرجة الحسین ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن ومن تمتع 3 مرات فدرجته كدرجة علي ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجة رسول اللہ۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد کہ جو ایک دفعہ منہ کالا کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا درجہ شیعہ مذہب میں حضرت حسین کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ جو 2 دفعہ منہ کالا کرتا ہے اس کا درجہ حضرت حسن کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ جو 3 دفعہ کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی کے مقام پر، اور جو 4 دفعہ یہ غلاظت کرتا ہے، نقل کفر نہ باشد، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ہمیں ادا کرنے پر بھی معاف کرے۔ صرف کفر کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ 4 دفعہ شیعہ کی نزدیک زنا کرنے والا اللہ کے نبی کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ بتاؤ یار، یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا کفر ہے؟ یہ بھی غلاظت نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر غلاظت کیا ہے؟ مسئلہ سنیں، باقرہ اور سیبہ دونوں سے متع جائز ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے، نکاح یافتہ ہے، اس کی بیوی سے بھی متع کرنا جائز ہے، اور باقرہ عورت ہے، نکاح نہیں ہوا، اس سے بھی متع کرنا جائز ہے۔ شیعوں کے نزدیک تو کوئی بھی باقرہ نہیں ملے گی، حقیقت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو ولایت فقری والے ہیں، ان کے نزدیک تو صغیرہ سے بھی متع جائز ہے۔ صغیرہ سے مراد باقی ابھی یعنی کہ وہ بالغ ہی نہیں ہوئی ہے، جماع کے قابل نہیں ہے، اس وقت بھی کر سکتے ہیں، اور ثواب ان کے سامنے ہے۔ اب اتنا ثواب ہو جس کے نزدیک، وہ چھوڑے گا، اور پھر ماں بہن سے بھی جائز ہو۔ یہ غلاظت اس مذہب کی، اور یہی اسی بنیاد پہ آج سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ جی شیعت بہت زیادہ پھیل رہی ہے، لوگ بہت زیادہ شیعہ ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ آج کا نوجوان جو انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے،
جس کی عمر 30 32 35 سال تو 28 25 سال تک پہنچ گئی ہے، گھر والوں نے نکاح تک نہیں کرایا، اور ادھر جو ہے اس کو یہ سلسلہ مل رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، وہ تو جائے گا۔ اور پھر ثواب لذت بھی ہے، مزے بھی اڑاؤ، اور پھر بھئی زنا کرے کوئی کم از کم ندامت تو ہوتی ہے نا، یار میں نے غلط کر رہا ہوں، غلاظت کر رہا ہوں زنا کے اندر، اس کو توبہ کی توفیق تو اللہ دیتے ہیں نا کبھی نہ کبھی، لیکن متع کے اندر تو وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، اور جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ ثواب ہے، تو پھر تو وہ ساری زندگی سے گند میں پڑا رہے گا۔ اس لیے اس مذہب کو سمجھنا انتہائی ضروری اور انتہائی اہم ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ ایسی ایک فرقہ ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو شیعہ کو مذہب کہنا تو درکنار، انسانیت سے بھی پرلے درجے کا کہتے ہیں کہ یہ کسی غیر، جن کو ہم کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، کسی مذہب کے اندر بھی یہ گند نہیں ہے جو شیعہ مذہب کے اندر ہے۔ بھائی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سب کے نزدیک نکاح کا ایک تصور ہے، سکھ ہے، سب کے نزدیک نکاح کا ایک تصور ہے، اگرچہ اپنا اپنا سب کا ہے، الگ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تصور ہے کسی ایک خاتون سے، 2 4 سے، جن سے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ لیکن شیعہ کے نزدیک بس جدھر منہ اٹھاؤ جہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے قاضی، ان کے نزدیک یہی ہے۔ اور زنا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ تو زنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ زنا کار ثواب ہے جس مذہب کے اندر، اور اس میں اتنا اجر مل رہا ہے، تو پھر بتائیں کہ اس مذہب سے بچنا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔